کل تک جو دنیا کو مٹھی میں کروا رہا تھا، اب بھارت ہی کو لے کے مطمئن ہو گیا، کر لو دنیا مٹھی ہے نا۔ آسی پاس گاؤں بھی اس کا ہے، خیر پتہ نہیں کب تک سمجھ ہو گیا، اللہ کرے نصیب۔ کیا بات، میرا کان ہے وہ اشارہ کر کے گزر گیا، چیخ چیخ کے پوری دنیا کہتی کہ گجرات اور راجستھان کے مارواڑی اور گجرات کے پٹیل پاٹیداری ان سے بہتر کوئی کاروبار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کاروباری انداز میں ذرا آپ کو زندگی موت سمجھا۔ اتنا تو یار آپ لوگ بھی جانتے ہو کہ لین دین زندوں میں ہوتی ہے، کیا بات، بائے مشتری یعنی سیلر و بائر، خریدنے اور بیچنے والا دونوں زندہ ہوں تب دکانداری ہوگی۔ جو پیسہ لے کے آیا ہے وہ بھی زندہ ہو اور جو مال دے رہا ہے وہ بھی زندہ ہو تب بزنس ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی نا کہ کسی پان کی دکان میں کوئی قبرستان سے مردہ پہنچ جائے اور سفید سفید کفن اوڑے اوڑے پہنچ جائے اور کہہ دے کھلا دے ایک بیڑا پان، دیکھے گا اوپر سے نیچے تو کیا جواب دے گا؟ پان؟ ارے لے لے میری پوری دکان، چھوڑ میری جان، میں کیا کھلاؤں تجھے پان، تو سیدھے جا قبرستان۔ کیا بات، واہ واہ، خوب خوب۔ تھوڑا اس لیے بھی ہنساؤں کہ ہنسو گے نہیں تو سمجھو گے سمجھے، ہنستے ہنستے کچھ سمجھ میں آیا۔ لین دین کے لیے دو میں سے ایک بھی اگر مردہ ہے تو لین دین، دونوں مردہ ہیں تب تو بالکل نہیں ہوگی، ایک بھی دونوں میں ایک مردہ ہے تو بھی نہیں ہوگی، دونوں کا زندہ ہونا ضروری ہے، لینے والا بھی زندہ ہو دینے والا۔ اب تک وہاں غوث اعظم زندہ، یہاں سارے قادری زندہ، وہاں غریب نواز زندہ، یہاں سارے چشتی زندہ، وہاں حضرت بہاؤدین زندہ، یہاں سارے نقشبندی زندہ، وہاں حضرت شہاب الدین زندہ، یہاں سارے سہروردی زندہ۔ اب ہم ادھر ہم زندہ ادھر وہ زندہ، لین دین کرنا، علماء سے پوچھا کیا کریں، غوث اعظم کو ہم سے کیا چاہیے، غریب نواز کو ہم سے کیا چاہیے، داتا لاہوری کو کیا چاہیے، مخدوم سمنانی کو کیا چاہیے، تو علماء نے بتایا وہ جہاں ہے وہاں تمہیں ان کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو ایک چیز انہیں پسند ہے، بہت پسند ہے، کیا؟ ثواب پسند ہے، ثواب پسند ہے، انہیں ثواب دو۔ ہم نے علماء سے پوچھا کیسے بھیجیں گے، جو چیز ثواب ہے اکٹھا کریں، پتہ لگایا تو پتہ چلا قرآن پڑھنا ثواب، نعت پڑھنا ثواب، تقریریں کرنا ثواب، بریانی کھلانا ثواب، غریبوں کی مدد ثواب، بیوہ کا سہارا بننا ثواب، کنواں کھودنا ثواب، لوگوں کو پانی پلانا ثواب، لنگر تقسیم کرنا ثواب۔ سنیوں نے سارا ثواب اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ہاتھ اٹھا کے بھیج دیا، اسی بھیجنے کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ یہی تو سمجھایا تھا نا میرے رضا نے، جاہلوں کو آج تک سمجھ میں نہیں ہے۔ ثواب کو اکٹھا کیا، ثواب کو اکٹھا کیا اور بھیج دیا، اسی بھیجنے کو کیا کہتے ہیں، زور سے بولو، ادھر ثواب پہنچا، غوث اعظم تک پہنچا کہ ارے یہ زمین پر رہ کر میرا غلام میرا مرید میری پسند جانتا ہے۔ غریب نواز نے کہا ارے یہ بھارت کا غریب چشتی میری پسند جانتا ہے، میری پسند جانتا ہے، وہیں سے آواز دی مریدوں گھبراؤ مت، اگر تم میری پسند جانتے ہو تو میں تمہاری ضرورت جانتا ہوں، تمہاری پریشانی جانتا ہوں، تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے نا میں جانتا ہوں، چھوکری جوان ہے رشتہ نہیں ہے نا میں جانتا ہوں، چھوکرا بڑا ہو گیا نوکری نہیں ہے نا میں جانتا ہوں، قرض کا بوجھ ہے نا میں جانتا ہوں، ارے گھبرا مت، جب تو زمین پر رہ کر میری پسند کا اتنا خیال کرتا ہے تو میں جہاں ہوں وہاں سے تیری ضرورت کا خیال رکھوں گا۔ ادھر ہم زندہ ہم نے بھیجا، ادھر وہ زندہ انہوں نے لوٹایا، مردوں کو دے
واہ 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 کیا بات سبحان اللہ نہ یہاں سے کچھ جاتا ہے نہ وہاں سے کچھ آتا ہے زندہ ہے تبھی تو زندہ امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جائے واہ 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 کیا بات فَأَحْيَيْنَا اب صوفیاء کرام اور مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ مردہ سے مراد وہ ہے جو محروم نور ہو جو نور سے محروم ہو فَأَحْيَيْنَا پھر ہم نے اسے زندہ کیا یعنی اسے نور والا بنا دیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور اسے نور بانٹنے والا بنا دیا بانٹنے والا پہلے تو اسے ٹیکر بنایا پھر گیور بنایا اسی کو تو فیضان تھا واہ واہ اس چیز کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو ہم لوگ عرس بہت کرتے ہیں ایک سوال کل مجھ سے کیا کسی نے مجھے اتفاق سے تقریر کے وقت یاد نہیں آیا میں نے سوچا چلو کوڑی نار شریف سے کشور زیادہ دور نہیں یہیں جواب دے دیتا ہوں سنی لوگوں کو دیکھو عرس 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 جشن امام اعظم تو جشن غوث اعظم کچھ نہیں ملا تو جشن پیر اعظم اور جشن امام اعظم جشن امامین جشن عرس میں نے کہا ہاں اس لیے مناتے ہیں کیونکہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اگر میں ایک حدیث سناؤں گا تو بات پوری نہیں ہوگی اس لیے کئی حدیثوں کا تقریباً 30-40 حدیثوں کا ایک مضمون واقعہ جیسے جب کوئی ہسٹورین جب کسی اتہاسک گھٹنا کا ورنن کرتا ہے رچنا کرتا ہے تو انیک گھٹناؤں کو اکٹھا کر کے اسے ایک واقعہ بناتا ہے جسے مضمون واقعہ کہتے ہیں اللہ کی سنت بھی یہی ہے پورے قصہ یوسف کو اکٹھا کر کے سورہ یوسف میں شامل کرنا تو اسی طرح میں کئی حدیثوں کا اس میں کچھ بخاری کی بھی ہے کچھ مسلم کی ہے ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی وغیرہ 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 ایک مضمون واقعہ سننے کا موڈ ہے ایک دن نبی علیہ السلام یہ جامع ترمذی کی کا مطلب اپنے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا ظاہر ہے ان میں کوئی صداقت والا ہے تو کوئی عدالت والا کوئی سخاوت والا ہے تو کوئی شجاعت و کرامت والا سب کو اکٹھا کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی عرض کیا آپ نے کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان لماذا جمعتنا آپ نے ہمیں کیوں اکٹھا کیا کیوں جمع کیا سرکار نے فرمایا یاد نہیں ہے تمہیں 1 سال ہو گیا ہے میرے چچا جان کی شہادت کو ٹھیک 1 سال ہو گیا ہاں تو ھذا یوم استشہد فیہ اصحاب احد آج وہ دن ہے جس دن احد کے صحابہ شہید ہوئے تو کیا کرنا انطلقوا الی المقابر چلو ان کے قبرستان کی طرف جلوس نکلا جلوس نکلا قبرستان احد کی طرف ہم بھی جلوس نکالتے ہیں آپ بھی نکالتے ہیں ربیع النور کی 12 کو تو ہم اتنے نور میں ڈوب کر کے نکالتے ہیں کہ بے نور لوگ دیکھ دیکھ کے جل جاتے ہم سب جلوس محمدی نکالتے ہیں مگر میرے دوستو ایسا جلوس محمدی چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا ہوگا اس نیل گگن نے بھی نہیں دیکھا ہوگا جس کی قیادت خود مصطفیٰ جان رحمت فرما رہا ہے آگے بڑھے جیسے ہی قبرستان احد میں قدم رکھا حضور نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور انتم السابقون ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون سلامتی ہو اے قبر والوں حضور نے کس کو سلام کیا یہ محتاج جواب ہے مردوں کو نہ کہیے قبر والوں کو السلام علیکم ایھا المیتون نہیں کہا حضور سلامتی ہو اے قبر والوں یعنی قبر میں سونے والوں سلامتی ہو اچھا حضور کوئی کام بلا وجہ کرتے ہیں سلام تو کیا
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے کیا کیونکہ وہ قبر میں اپنے لیٹے لیٹے حضور کا سلام سن رہے ہیں۔ واہ بے شک۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ وہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم ان کا جواب نہیں سن پاتے۔ نبی نے سلام کیا، غلاموں نے جواب دیا۔ ارے ان جاہلوں کو سمجھاؤ کہ جب نبی اپنے غلاموں کو سلام کرے تو وہ سن لیتے ہیں، اگر ہم مصطفیٰ کو یہاں بیٹھے بیٹھے سلام کریں تو وہ کیوں نہیں سنیں؟ کیوں نہیں سنیں گے؟ کانے لالے کرامت پہ لالے سنیں تب جب بریلی کا سرما ان کی آنکھوں میں، اعلیٰ حضرت کا یہ عشق کا نور ان کے دلوں کو مدینہ بنائے، اب سنائی پڑے گا، ایسے تھوڑی نہ سنائی پڑے گا۔ خیر، نبی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ وہ ہمارے یہاں یوپی میں کہاوت مشہور ہے، گھٹنا پیٹ کی طرف مڑتا ہے، یعنی خون خون کو پہچانتا ہے۔ حضور کے ساتھ بھی ایسے ہوا، چچا جان سامنے ہیں تو انہو مالا الی قبر عمہ، سب سے پہلے اپنے چچا جان کی قبر کی طرف مائل ہوئے۔ اس کے بعد فاتحہ پڑھا یا جو بھی پڑھا، کانا یتحرک لسانہ، ان کی زبان ہل رہی تھی، ظاہر ہے قرآن ہی پڑھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر حضور نے ایک منبر لگوایا، خطبہ دیا۔ اچھا یہ بتائیے، قبرستان میں منبر ہوتا ہے؟ وہاں تو تھا، مطلب صاف ہے کہ منبر وہاں بھی نہیں تھا، مدینے سے لے جانے کا اہتمام کیا گیا۔ واہ واہ کیا بات۔ ایک بات کہوں، اسی اہتمام کو تو عرس کہتے ہیں۔ واہ واہ، اسی اہتمام کو عرس کہتے ہیں۔ ہم وہی تو کرتے ہیں جو نبی نے کیا، قبر کی زیارت کرتے ہیں جو نبی نے کیا، سلام پڑھتے ہیں جو نبی نے کیا، قرآن پڑھتے ہیں جو نبی نے کیا، خطبہ دیتے ہیں جو نبی نے کیا، تقریر کرتے ہیں جو نبی نے کیا، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جو نبی نے کیا۔ جو انہوں نے کیا وہی تو ہم کرتے ہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ نبی کا یہ عمل بتا رہا کہ عرس کو معمولی چیز نہ سمجھو، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، عرس سنت پاک مصطفیٰ ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ رسمیں تو بدل سکتی ہیں، سنت نہیں بدلتی۔ وہ صحابہ کی قسمت تھی جو نینوں کے ساگر سے نہاتے تھے، یہ اولیاء کی شان ہے جو ہمارے گاگر سے نہاتے ہیں۔ واہ واہ۔ یہ چل رہا تھا، اسی دوران میرے نبی نے خطبہ دیا۔ خطبے میں بڑی لمبی چوڑی سرکار نے تقریر کی، اس میں ایک بات کہی، بس وہی بات میں کہہ کر آگے بڑھوں گا بڑی تیزی کے ساتھ، یہ جملہ پھسلنا نہیں چاہیے۔ دوران تقریر حضور نے فرمایا، اے لوگوں، میں اپنے حقیقت کے رخ سے ایک پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، ایک پردہ۔ سارے پردے ہٹ جائیں تو جبریل بھی نہیں چھیڑ پائیں گے، ایک پردہ۔ سارے عاشقوں نے کہا، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ اتنا کہنا تھا، نبی نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا، لوگوں گواہ ہو جائے، واہ گواہ ہو جائے، آج میرے چچا جان کا عرس ہے، گواہ ہو جائے۔ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دی۔ یہ سمجھیں، تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دی، تمام چابیاں دی۔ یہ جو میں تمام ترجمہ کر رہا ہوں، یہ اپنے گھر سے نہیں کر رہا ہوں۔ علماء جانتے ہیں کہ جب جمع کی طرف مضاف تو معنی تمام کا ہوتا ہے، اور یہاں جو جمع ہے وہ جمع منتہی الجموع، اور جس کی طرف مضاف ہے وہ بھی جمع منتہی الجموع۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایسا تمام کہ بچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو جیسے اتنا پانی، حلق میری خشک ہو گئی لیکن یہ سمجھ نہیں پائی، یہ تھوڑا سا پانی ہے نا، آپ لوگوں کو دکھ رہا؟ اب اگر میں اسے 3 گھونٹ میں پیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ایسے پلٹو، کچھ بوندیں آپ کو گرتی ہوئی دکھی، 2-3 بوندیں گری نا، یہ جو 2-3 بوندیں گری ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ میں نے پانی تو پیا، لیکن تمام، زور سے بولیے، نہیں پیا۔ 1-2 بوند گر گئی مطلب تمام نہیں پیا، پورا نہیں پیا۔ ہاں اگر میں ایک دم چاڑ جاؤں، زبان سے اندر گلاس میں زبان ڈال کے چاڑ جاؤں اور 1 بوند نہ تو کہا جائے گا بابا نے ایسا پانی پیا 1 بوند نہیں بچا، تمام پی گئی۔ وہی استغراقی رنگ اس میں ہے، وہی تمامیت۔ اوتی تو بے مفاتیح خزائن الارض، حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے تمام زمینوں، تمام خزانوں کی، تمام چابیاں، کنجیاں کیا کہتے ہیں آپ، چابیاں دے دی، تمام، مطلب کچھ بچا نہیں ہے جو میرے ہاتھ میں نہ ہو، کچھ بچا نہیں جو میرے ہاتھ میں نہ ہو۔ گویا رب یہ فرما رہا کہ اے مصطفیٰ، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرنے بیٹھے، اے میرے محبوب تیرے رخ بدوہا کی قسم، تیری زلف بدلین کی قسم، تیری مازاغ آنکھوں کی قسم، تیرے قلب یاسین کی قسم، تیرے وجود طٰہٰ کی قسم، تیرے سینے علم نشرح کی قسم، خود مجھے میری عزت کی قسم، میں نے یہ ساری چابیاں آپ ہی کے لیے تو بنوائی تھی، آپ ہی کے لیے بنائی تھی۔ ہاں جب تک آپ کا نور نبوت لباس بشری مانو روپ دھارن کر کے مکے میں نہ آیا تھا، میں امانتاً اپنے پاس رکھے تھا، جس کو جیسی ضرورت پڑتی تھی میں آپ کا صدقہ اتار کے دے دیتا تھا۔ آدم کو ضرورت پڑی تو نکال کے صفوت کی چابی دے دی، نوح کو ضرورت پڑی تو شکر کی چابی دے دی، ابراہیم کو ضرورت پڑی تو خلت کی چابی دے دی، اسماعیل کو ضرورت پڑی تو سب ایثار کی چابی دے دی، داؤد کو ضرورت پڑی تو قوت کی چابی دے دی، سلیمان کو ضرورت پڑی تو بادشاہت کی چابی دے دی، زکریا کو ضرورت پڑی تو بشارت کی چابی دے دی، یحییٰ کو ضرورت پڑی تو ایثار کی چابی دے دی، موسیٰ کو ضرورت پڑی تو وکلم اللہ، موسیٰ تکلیمہ کی چابی دے دی، اور جب عیسیٰ کو ضرورت پڑی تو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ کی چابی دے دی۔ مگر اب یہ لباس بشری میں نور کا قالب ڈھل چکا ہے، اس لیے یہ امانت ہے میں آپ کو لوٹاتا ہوں۔ ارے اب تک میں سب کو چمکاتا رہا، اب آپ چمکانا شروع کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دستے پاک مصطفیٰ میں سارے خزانوں کی چابی آ گئی، سامنے ابو بکر تھے، میرے نبی نے مسکرا کے صداقت کی چابی دی، حضرت عمر کو اپنا مشیر بنایا تو عدالت کی چابی دے دی، عثمان کو اپنا داماد بنایا تو سخاوت کی چابی دے دی، علی کو اپنا بھائی بنایا امامت کی چابی دے دی، کرامت کی چابی دے دی۔ میرے نبی اپنے ایک بیٹے امام حسن کو کاندھے پہ بٹھایا تو امامت کی چابی دے دی، اور دوسرے بیٹے حسین کے گلے کو چوما تو شہادت کی چابی۔ سبحان اللہ، کیا بات، حق ہے، سبحان اللہ۔ زین العابدین پہ نبی کی نظر پڑی تو عبادت کی چابی دے دی، حضرت محمد باقر پہ نظر پڑی تو علم کی چابی دے دی، امام جعفر صادق پہ نظر پڑی تو تفقہ فی الدین کی چابی دے دی، موسیٰ الکاظم پہ نظر پڑی تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی چابی دے دی، امام علی بن موسیٰ الرضا پہ نظر پڑی تو صبر و رضا کی چابی دے دی، امام جواد پہ نظر پڑی تو جود و سخا کی چابی دے دی، امام ہادی پہ نظر پڑی تو کرم و عطا کی چابی دے دی، امام حسن العسکری پہ نظر پڑی تو غزا اور وفا کی چابی دے دی۔ مگر میرا وجدان کہتا ہے خدا کی قسم، جب میرے نبی کی نظر اپنے بیٹی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 12-13 بار کہو، یعنی قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی پر پڑی ہوگی تو آقا نے یہ کہہ کر ساری چابیاں دستے عبد القادر میں رکھ دی ہوں گی کہ اے عبد القادر یہ چابی تو رکھ، مدینے سے میں چمکاؤں، بغداد سے تو چمکاؤں۔ خوب خوب۔ اور بذریعہ غوث
یہ چمکدار چابیاں پھیلنے لگی، میرے نبی کی نظر سب پہ پڑنے لگی۔ جب آقا کی نظر بہاؤالدین زکریا پہ پڑی تو تجرد و تبتل کی چابی دے دی، جب شہاب الدین سہروردی پہ پڑی تو فلسفہ نکال کے تصوف کی چابی دے دی، جب خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجا، ولیوں کے مہاراجا، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کے شگفتہ پھول، سرتابہ قدم آل رسول، والی ہندوستان، خواجہ جہاں حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری پر پڑی تو میرے آقا نے یہ کہا، اے بیٹا معین، جا جا یہ چابی لے کر ہندوستان میں جا، یہ ایسی چابی ہے کہ ہوگی تیرے پاس تو دنیا چہرہ تیرا دیکھے گی، جلوہ میرا دیکھے گی۔ واہ واہ، سبحان سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت سرکار بہاؤالدین نقشبند نقر الدین شامی کا کے فیوز و برکات سے سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے جب مجدد حلف ثانی، امام ربانی، عارف حقانی، واعظ لاسانی، خواجہ ہندوستانی، حضرت سیدنا خواجہ آقا مولانا احمد سرہندی فاروقی نقشبندی پر پڑی تو بہادری اور تبتل کی ایسی چابی، علم و عرفان کا ایسا دریا بہانے والی چابی ملی کہ اپنے وقت کے اکبر کو بھی مجدد نے اکبر کہنے میں ڈرے۔ اور ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر زندان دہلی میں مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں نعتیں لکھ رہے ہیں، اپنے مکتوبات کے بہت سارے اغوال اسی جیل میں لکھے۔ ایک بات آپ نے جو اکبر کے زندان میں لکھی تھی وہ بات بیان کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضور حاضر کیسے ہیں، ناظر کیسے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اس مسئلے کو جو ہے بریلی سے شروع میں، بریلی نہیں، اس سے 200 سال پہلے۔ واہ واہ،